السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ ایک نیا ویلاگ لے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ جناب علی، آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے۔ آج بہت ساری خبریں ہیں، لیکن آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر جناب احمد چودھری صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کافی عرصے سے جو ہے احمد چودھری صاحب کی جو ہے وہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہی تھی، کوئی بیان نہیں آ رہا تھا، تو کافی فکر لگی ہوئی تھی کہ اللہ کیا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور جو فیک نیوز تھی، جو ہندوستان کی جو فیک ایجنسی ہے وہ فیک خبریں پھیلا رہی تھی اور وہ نکل کر آ رہی تھی، اور لگ ایسا رہا تھا کہ جیسے کہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، کہ حالات جو ہے بہت ہی سنگین ہیں بلوچستان میں۔ حالات تو سنگین ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو خبیث فتنۃ الہندوستان کے جو لوگ ہیں، یہ غریب بلوچوں کو خود قتل کر رہے ہیں، غریب بلوچوں کو مار رہے ہیں، ان بلوچوں کو مار رہے ہیں جو اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہیں، جو اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں۔ اور یہ بالکل وہی کہانی اپنا رہے ہیں جو مکتی بہانی نے کیا تھا سن 1971 میں ہندوستان کی شے کے اوپر۔ لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس وقت الگ تھا اور اس وقت الگ ہے۔ اس وقت ہمیں بہت لمبا سفر طے کر کے جانا پڑتا تھا مشرقی پاکستان، اور اس دفعہ اس نیکسٹ ٹو آور قدم کے اوپر ہے۔ جناب علی، ابھی تک جو خبر آئی ہے وہ بڑی ہی خوش آئین خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقریباً 2084 جو دہشت گرد ہیں، جو فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں، جنہوں نے ایک انار کی بپا کی ہوئی تھی، ان کو ابھی تک جو ہے بھون دیا گیا ہے۔ انہیں چن کے، ان کو دیکھ کے، ٹارگٹ کر کے ان کو مار دیا گیا ہے۔ اب تک جو ہے بہت سے آپریشنز ہو چکے ہیں، ٹارگیٹڈ آپریشن ہو چکے ہیں، اور خبریں یہ بھی ہیں کہ جو کتا جہاں مر گیا اس کو وہیں چھوڑ دیا، نہ اس کی تدفین کی، نہ کچھ کیا۔ اور میرے خیال میں ہونا بھی یہی چاہیے۔ جب یہ کتے مسلمانوں کو مارتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، نہ یہ بلوچوں کو دیکھتے ہیں، نہ یہ پشتون کو دیکھتے ہیں، نہ سندھیوں کو، نہ پنجابیوں کو، نہ کراچی کے اردو سپیکنگ لوگوں کو۔ تو میرے خیال میں ان کو ٹھوکنا چاہیے، اور جتنا یہ ٹھکتے رہیں گے اتنا ہی یہ جو ناپاک بوجھ ہے دھرتی کے اوپر، یہ یہاں سے رخصت ہوتا رہے گا۔ ایک خبر مجھے ان کی بڑی اور پیاری لگی کہ بھائی انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں ہندوستان کو جو ہے وہ تنقید کی اور تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ پریس کانفرنس 4 گھنٹے چلی ہے۔ اس میں لوگوں نے سوال کیے، کشمیر کے حوالے سے سوال۔ انہوں نے کہا پاکستان کی شہ رگ کشمیر رہے گا، اور انہوں نے گیلانی صاحب کا بھی ذکر کیا جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو کشمیری 12 سیٹوں کے پیچھے جو انہوں نے حرامی پن ڈالا ہے، یہ جو کمیٹی ہے JKLF والے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہائی جیک کیا ایک کمیٹی کو کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اصل میں وہ اپنا مدعا لے کے آئے۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہوں گا حکومت پاکستان سے کہ جو عام بیچارہ بھولا بھالا کشمیری ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو بہت پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، بہک گئے۔ لیکن ہاں، یہ جو چند شر پسند یہ جو عناصر ہیں JKLF کے، ان کو نہ چھوڑا جائے بلکہ ان کو فل فرائی کیا جائے، ہاف فرائی نہیں، فل فرائی کیا جائے، جس میں امان اللہ ہے، وہ مہران ہے، کیا نام ہے، اور وہ نذیر ہے، اور چوتھا ایک اور آدمی ہے۔ ان کو تو کم سے کم چھوڑا نہ جائے، ان کو جیسی اریسٹ کرے ویسی ان کو فل فرائی کیا جائے، چونکہ یہ تو بہت ہی غلیظ قسم کے لوگ ہیں JKLF کے۔ ہاں، جو عام کشمیری ہے اس کے ساتھ نرمی سے برتا جائے، چونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، محبت کرتے ہیں، پاکستانی ہیں۔
اچھا جی، بلوچستان کی ایک خبر انہوں نے یہ اور دی کہ ایک نئی فورس کا جو ہے قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، اور آئی تھنک یہ خوش آئین بات ہے اور لانا چاہیے۔ ایک چیز اور جو لے کر آئے، وہ لے کر آئے کہ جی صوبے اور بننے چاہیے انتظامی طور کے اوپر۔ میرے خیال میں یہ بات میں نے آج سے ایک بڑے عرصے پہلے کہی تھی، تقریباً میری عمر اس وقت کوئی 17-18 سال ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو میں نے یہی کہا تھا کہ اور صوبے بننے چاہیے، لیکن کس طریقے سے بننے چاہیے یہ میں نے نہیں کہا تھا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اور صوبے بننے چاہیے، چونکہ جو کوٹا سسٹم بھٹو نے لگایا تھا کراچی میں، تو اس کا ڈسا ہوا میں بھی تھا۔ مجھے بھی نوکری نہیں ملی، مجھے بھی جامعات میں داخلے نہیں ملے، بالآخر میں لنڈن آ گیا، چونکہ میرے باپ کے پاس پیسہ تھا، بھیج دیا مجھے۔ جن غریبوں کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کیسے آتے؟ تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ صوبے تو بننے چاہیے۔ اب یہ جو دنیا نیوز کے جو ہیں جو کرتا دھرتا ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ڈویژن کے اوپر بنا دیا جائے۔ میرے خیال میں ڈویژن پہ بن جائے تو زیادہ بہتر ہے، جیسے لاڑکانہ ڈویژن، بدین ڈویژن، حیدرآباد ڈویژن، کراچی ڈویژن، لاڑکانہ ڈویژن، جیسے لاہور ڈویژن، بھاولپور ڈویژن، ملتان ڈویژن، کوئی بھی ڈویژن رکھ دیں اس کے اندر بنا کے چھوٹے چھوٹے، جیسے دیکھیں نا ہندوستان کے حصے میں جو پنجاب گیا تھا، اس پنجاب کو ابھی تک انہوں نے 4-5 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ہریانہ الگ کر دیا گیا، چندی گڑھ الگ کر دیا گیا، وہ فلانا الگ، فلانا الگ، وہ بھوپال تھا، بھوپال کو الگ کاٹ دیا انہوں نے، ادھر مدھیہ پردیش کی طرف انہوں نے الگ کر دیا۔ تو ایسی ہمارے ملک میں چھوٹے چھوٹے یونٹ ہوں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ لوگ آرام سے اپنے گورنر، اپنے وزیر اعلیٰ، اپنے منسٹرز کو مل سکیں گے۔ آج وہ منسٹر جو ہے وہ کراچی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اب وہ جو بیچارہ تھرپارکر کا غریب کسان ہے، وہ کیسے رسائی کرے؟ اس کے پاس تو بیچارے بس خود کھانے کو نہیں ہے، تو وہ 4-5-10 ہزار روپے کرایہ کا خرچ کر کے کیسے کراچی پہنچے؟ بھئی جب اسی ڈویژن میں انہی کے علاقے میں ہوگا تو کم سے کم ان کو کرایہ تو اتنا نہیں دینا پڑے گا، وہ تو پیدل بھی جا سکتے ہیں، سائیکل پہ بھی جا سکتے ہیں، اپنی اونٹ گاڑیوں پہ بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ ڈویژن مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی ٹوٹ گیا، آپ چلیں جی آپ کراچی ڈویژن رکھ لیں اس کا نام، آپ حیدرآباد ڈویژن رکھ لیں، اور اگر سندھ کا نام ہی رکھنا ہے تو آپ ایسے رکھ لیں، حیدرآباد سندھ ڈویژن، لاڑکانہ سندھ ڈویژن، کراچی سندھ ڈویژن، اور جو بھی ہے سکھر سندھ ڈویژن، سکھر اور اس کے ساتھ سندھ کو ملا دیجئے تو وہ تو سندھ ہی ہو گیا۔ اس طریقے سے ان کی اکائیاں بننی چاہیے، اس سے جو ہے جو اثاثے ہیں یا جو مال و دولت کے جو زاویے وہ نیچے تک جائیں گے اور لوگوں کو آرام ملے گا۔ اچھا، ایک بات مجھے بڑی خوشی ہوئی آج ان کی پریس کانفرنس دیکھ کر کہ انہوں نے صاف طریقے سے کہہ دیا کہ جی ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم ان کو یا تو وہ ہمارے ساتھ ہماری شرائط پر ہتھیار ڈال کر ہم سے بات کریں، ورنہ ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو چاروں طرف سے جو پہاڑی علاقے ہیں اس کو ہماری آرمی نے گھیر لیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور وہاں سے نہ وہ آگے جا سکتے ہیں، نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، اب وہ ایک بیچ میں پھنس کے رہ گئے۔ اب ان کی جو ہے سپلائی بھی بند ہو گئی ہے، لائیں کہاں سے کھائیں کہاں سے، اور نگاہ رکھی جا رہی ہے کہ کوئی بھی اپنی بھیڑ بکریاں اس طرف لے کے نہ جائے تاکہ اس کو کھانا نہ مل سکے۔ تو بڑا ایک زبردست سسٹم انہوں نے بنایا۔ افغانستان کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کس قدر جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ بھئی وہ تو ہمیں پتہ ہے، میرا تعلق میڈیا سے، میڈیا میں ایک بڑا لمبا عرصہ مجھے ہو گیا، 30-35 سال ہو گئے میڈیا سے وابستہ، تو مجھے پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہم فیک نیوز بناتے ہیں۔ میں بھی بناتا تھا فیک نیوز، ادھر کی اٹھا کے ادھر لگا دی، ادھر کی اٹھا کے ادھر لگا دی، ایسی تو بات نہیں ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے، وہ بتا رہے کہ جی وہ ٹینک دکھا رہے کہ جی پاکستان کا ٹینک ہم نے قبضے میں لے لیا، وہ کہہ لیں بھائی ہم نے تو ٹینک استعمال ہی نہیں کرے تو کہاں جائے گا۔ پھر دوسری بات یہ دیکھیں، مطلب بدخشاں کی طرف جو ہے لڑائی ہو رہی ہے، افغانوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، اور سراج الدین حقانی جو ہے ان کی فوج بھی الگ ہو گئی ہے طالبان سے، اور وہ بھی جو ہے
اب پیش قدمی کر رہے ہیں. تو طالبان جو ہے چاروں طرف سے گھیر لیے گئے اور بڑی زبردست لڑائی ہو رہی ہے افغانستان میں. اور اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ خود ہی مریں گے، خود ہی لٹیں گے. میں تو یہ کہتا ہوں حکومت پاکستان سے کہ اب ان کے لیے سرحدیں نہ کھولی جائیں، چاہے وہ انسانی بنیادوں پہ ہو یا کسی بھی بنیادوں پہ، بالکل کلوز کر دیا جائے ان کے ساتھ. ہمیں نہیں چاہیے، یہ ناسور ہے، گندے انڈے ہیں، یہ تمہارے گلے پڑ جائیں گے. یہ بہت ہی گندی قوم ہے. میں نے اس سے زیادہ گندی قوم اپنی زندگی میں، یعنی جو نمک حرام ہو، جس کو 50 سال کھلایا ہو پلایا ہو، اور وہ ایسی نمک حرامی کرے کہ اب تو انہوں نے ڈی این اے بھی ملا دیا، ایک مادر لینڈ ایک فادر لینڈ، اور اوپر سے یہ ڈی این اے بچے. یہ ڈی این اے بچے بھی تو آ گئے. اب اللہ خیر کرے، رحم کرے. بہرحال جی بس یہ اتنا ہی میں نے آپ سے آج بات کرنی تھی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوئی پروگرام میں کوئی خطا کوئی غلطی معافی کا خواستگار دعا کیجیے. اچھا میں چلتے چلتے یہ بتا دوں کہ ارادہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک ریفرینڈم کروایا جائے گا پورے پاکستان میں، اور اس کے بعد پھر اسمبلی میں اس پر بحث ہوگی اور اس بل کو پاس کیا جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی اگر سب کچھ اکارڈنگ ٹو دا پلان چلتا رہا تو اللہ نے چاہا ابھی پاک کے صدقے سے اگلے سال جو ہے وہ نئے صوبے معرض وجود میں آ جائیں گے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت زبردست بات ہے. اس سے لوگوں میں نفرتیں کم ہوں گی، لوگوں کے مزاج تبدیل ہوں گے، اور لوگوں کو اپنی ویلیو کا پتہ لگے گا کہ وہ کتنے ویلیویبل ہیں. مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد.